السلام علیکم، میں ناصر جمال دنیش 66 میں خوش آمدید۔ کل کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، پشاور میں سرکاری ملازمین کا دھرنا جاری ہے اور یہاں پہ آج دوسرا دن ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اور صبح جس وقت میں آیا تھا، لائیو کوریج میں نے دی تھی، اس وقت لوگ اتنے نہیں تھے، لیکن جو ہی وقت گزر رہا ہے لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے، شرکاء کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ جو شرکاء ہیں وہ کافی دور علاقے سے، یعنی KPK کے مختلف علاقوں سے جمع ہو رہے ہیں، جن کی زبان سے بھی پتہ چلتا ہے۔ مانسہرے کے لوگ، بنو کے، دیر بالا کے، دیر پایان کے، کرک کے، ڈیر اسماعیل خان کے لوگ یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں اور یہ دھرنا جو ہے کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مذاکرات بھی ایک طرف چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مذاکرات میں کیا بات سامنے آتی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کافی جمع ہیں اور مزید جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بات کریں گے ان لوگوں سے، دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اسم شریف آپ کا، اور کہاں سے آپ تشریف لائے ہیں؟ وہاب منصوری، صوبائی صدر ایکٹا ضلع سوابی سے تعلق رکھتا ہوں۔ ٹھیک جی، یہ کل بھی آپ کا دھرنا تھا، احتجاج تھا، اور آج پھر ہے، کچھ پیش رفت ہوئی ہے اس میں؟ دھرنا جاری رہے گا، خواہ وہ ایک ہفتے تک ہو یا مہینے تک۔ ابھی تک انتظامیہ کی طرف سے رابطے ہیں، لیکن صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ ابھی ہم اپنا آواز اس دھرنے کی وساطت سے وفاق کی حکومت کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ عمران خان، پرویز خٹک صاحب، یہ آپ لوگوں کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے۔ صوبائی حکومت 11 فروری کو وفاق نے ہمیں جو نوٹیفیکیشن دیا ہے اور صوبائی حکومتوں کو ڈائریکشن دیا ہے کہ جلد از جلد ان کی امپلیمنٹیشن کرے، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنے آقا، اپنے وزیر اعظم، اپنے پارٹی کی رہنما کی بات کو نہیں مانتے۔ تو مجھے بہت افسوس ہے کہ اس چھوٹوں کی کیا ضرورت ہے، ان نابالغ لوگوں کی کیا ضرورت ہے جو آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے۔ ہم سوال نہیں کرتے، یہ دھرنا اب بھی نامناسب ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن راتوں رات ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ وزیر اعظم اور وفاق کی وزراء کی بات تھی۔ ابھی تمہارا وزیر اعلیٰ، وزیر خزانہ خیبر پختونخوا صاف انکار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے۔ تو مجھے بہت افسوس ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر میں، ایک کمزور گھر میں، ایک کمزور خاندان میں کوئی خاندانی مشر اور والد بات کریں تو ان کے کشران ان کو ضرور نفاذ کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ یہ دھرنا اس وقت تک جاری ہوگا۔ ابھی ہم پرامن لوگ ہیں، کوئی سیاسی وغیرہ عزائم نہیں ہے۔ یہ ہم وفاق کی عزت کی خاطر نکلے ہیں، وزیر اعظم کی عزت کی خاطر نکلے ہیں۔ اپنے اس نابالغ وزیر اعلیٰ کو جلد از جلد ڈائریکشن دے کہ اس نوٹیفیکیشن کو امپلیمنٹ کرے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور انشاءاللہ یہ دھرنا آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہمارا عزائم مہینے تک ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہ ہو جائے انشاءاللہ یہ دھرنا قائم دائم رہے گا۔
ٹھیک جی، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ جو دھرنا ہے یہ خان صاحب کی عزت کا سوال ہے. اگر فرض کریں امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو خان صاحب نے کروانی ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتی، صوبائی حکومت نہیں کر رہی، تو یہ خان صاحب کی ہی بدنامی ہے. اور جیسا کہ صوبائی صدر نے یہ کہا ہے کہ یہ خان صاحب کی بدنامی ہے، اور اس بدنامی سے بچنے کے لیے ان کے لیے ضرور پوچھنا چاہیے. جی، میرا نام جواد شاہ ہے، مردان سے آیا ہوں، طالبات اٹینڈنٹ ایسوسیشن کا صوبائی صدر. اچھا جی، آپ صوبائی صدر ہیں، پھر آگے کا لائحہ عمل سے بھی واقف ہوں گے. اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو آگے کا لائحہ عمل کیا ہے؟ بھائی، جس طرح ہم اسلام آباد اور جگہوں میں ہم نے دھرنے دیے ہیں اور وہاں سے تک نوٹیفیکیشن لے کے آئے ہیں، تو اس طرح ہم یہاں بھی پشاور میں اگر حکومت کی طرف سے ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں ملتا تو چاہے 10 دن ہی کیوں نہ ہو، ہم یہاں رہیں گے. اس روڈ پر ہم تعلیم یافتہ لوگ پرامن احتجاج کریں گے اور یہاں ہوں گے انشاءاللہ، اور نوٹیفیکیشن کے بغیر نہیں جائیں گے. ٹھیک جی، آپ پرعزم ہیں، اور آپ کے جو شرکاء ہیں وہ بھی پرعزم ہیں، کیونکہ کل تھوڑی سی بارش ہوئی تھی، مسئلہ ہو گیا تھا، تو آج جو ہے وہ پرعزم ہے یا نہیں؟ جی، ملازمین کے حوصلے بالکل بلند ہے. کل بارش کی وجہ سے بھی ہم ڈٹ کر نہیں گئے، یہی ڈٹ کر کھڑے تھے. آج صبح جب ہم آئے تو گرفتاریاں بھی ہوئے. ہمارے سیکرٹری صاحب اور میں خود گلبرگ تھانے میں تھے، ہم کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. ہمارے سرکاری ملازمین کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوں گے. ہم یہاں ہیں انشاءاللہ اور نوٹیفیکیشن تک یہاں رہیں گے. کوئی تشدد تو نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو ایک روکنے کے لیے انہوں نے گرفتاری کی ہوگی؟ ہاں، تشدد تو نہیں کیا ہے. ہم پولیس جو ہمارے بھائی ہے اس کے ہم بہت مشکور ہیں، بہت عزت کے ساتھ، لیکن حکومت کی مذمت کرتے کیونکہ جی ہاں بالکل، وہ لوگ جس وقت روکنے کے لیے ایک استعمال کرتے ہیں وہ، لیکن آپ کے ساتھ کوئی کسی قسم کی بند نہیں جی، کچھ بھی نہیں کیا. بہت عزت کے ساتھ تانے گئے اور واپس آ گئے. ہم پولیس بھائیوں کا اور میڈیا والا کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں پورے دھرنے کا کوریج جو ہے وہ لائے دکھائے انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ دے. تھینک یو سو مچ. امتیاز خان میرا نام ہے، اور ضلع مانسہرہ سے میں تشریف لایا ہوں یہاں دھرنے میں شرکت کے لیے. اور یہ دھرنا جاری ہے، اور یہ لوگ جو اس وقت آپ کو دھرنے میں تعداد کم نظر آ رہی ہے. ہمارے قائدین نے اگلے دن کال دی تھی کہ یہ دھرنا مؤخر ہو چکا ہے، اس وجہ سے لوگ یہاں پر کم ہیں، کیونکہ لوگ دھرنا مؤخر ہونے کی وجہ سے اس طرح نہیں آئے، رک گئے تھے، انہوں نے روک دیے تھے. تو انشاءاللہ یہ دھرنا کامیاب ہوگا اور لوگ آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں دھرنے میں. اور یہ جب تک ہمارے مطالبات مانے نہیں جاتے اس وقت تک یہ دھرنا جاری رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک جی. پاکستان جس تاریخ کو پرانا احتجاج دارمار جمہوری حقوں آگوں کو خطاوت تبیاہم حق ورنکو آمدی و تورکل و عدل و سروکلا فالتری پاک تورکو سبیت ورنکو وسترہ توایا چالتا وپاک کی دی التورکو حقو